راج احمد خان یہ سارے انقلابی یہی نعرے لگاتے تھے نا، تو انقلاب نہیں آیا جو میاں نواز شریف صاحب نکلے تھے کہ جی یہ گلے سڑے نظام کو میں پھینک دوں گا، ایک ٹیلی فون کال پہ وہ واپس چلے گئے۔ میں ایک عام پاکستانی کیا کرے جناب، میرے پاس کیا چوائس ہے؟ بخاری صاحب کہتے ہیں بھئی ان کو ہٹا دو، یہ ڈاکو ہیں، میں کس طاقت سے ان کو ہٹا دوں؟ میرے پاس تو ووٹ کی طاقت ہے جناب، جو جانی صاحب آپ نے بھی پروگراموں میں کہا وہ ووٹ کی طاقت بھی تو صحیح استعمال نہیں ہوئی ہے۔ میں اس پہ جا کے سلیم بخاری صاحب سے بات کروں گا، لیکن ایک جملہ ناظرین کہتا ہوا ضرور چلوں گا کہ جب وزیر اعظم اس ملک کا کہتا ہے کہ جناب میں چٹان بن جاؤں گا اگر جمہوریت کے خلاف کوئی سازش ہوئی، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ کس جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی؟ اس جمہوریت کے خلاف جو موجودہ چل رہی ہے اس کے خلاف آپ چٹان ہوں گے؟ تو پھر یہ احاطہ کرنا پڑے گا کہ یہ جمہوریت ہے یا شدید قسم کی ڈکٹیٹرشپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ڈرون حملے ہوتے ہیں اور معصوم پاکستانی شہید ہوتے ہیں تو آپ چٹان کیوں نہیں بنتے؟ یہ میں نے پہلے بھی کہا، جب کراچی میں بے شمار پاکستانیوں کو شہید کیا جاتا ہے تو آپ چٹان کیوں نہیں بنتے؟ جب ریون ڈیوس کو رہا کیا جاتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، انتہا پسندی اس ملک میں انتہا پسندیوں کو فروغ دیتا ہے، پھر آپ چٹان نہیں بنتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ میں آتا ہوں بخاری صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ورکروں میں ہوتی ہے، اور یہی عوام اور یہی وہ ورکر چاہے سیاسی پارٹیاں حکومت میں ہوں چاہے اپوزیشن میں ہوں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اپنے اولاد کو بیچتے ہیں، تڑپتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، لیکن جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے اور یہی ورکر اور یہی عوام پھر ان کو ووٹ دے دیتی ہے اور پھر یہ دوبارہ جو ہیں الیکٹ ہو جاتے ہیں، کیا کہیں گے بخاری صاحب؟ کیسا نظام ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سوال کا جواب عرض کر دیتا ہوں، لیکن یوسف صاحب نے جو شعر آدھا پڑھ کے چھوڑ دیا وہ کیا وجہ تھی وہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح ہے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ یہ خطاب ہے ایک خاص آدمی سے، نام لینا چاہیے اس کا جس کے لیے تحریک چلائی گئی تھی۔ کوئی قیامت نہیں آنے والی ہے، یہ ان کا کام تھا۔ ایک تو یہ عرض ہوگی۔ اب آئیے آپ الیکشن کی طرف۔ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ عوام انہیں ووٹ دے کے اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، تو ذرا انالیسز ہو جائے تھوڑا سا۔ 40% ایوریج ووٹ کے لیے لوگ نکلتے ہیں ہر الیکشن میں، کوئی اٹھا کے دیکھ لیجئے سوائے 70 کے الیکشن کے، اور اس 40% کے ووٹرز کے متعلق ایک سروے چھپ چکا ہے کہ اس میں 60% ووٹ جعلی ہیں۔ اب اس 40% میں سے رہ جاتے ہیں کوئی 10%، وہ ہیں مظاہرے، وہ ہیں لوٹ کے شرکت کار، وہ ہیں جن کے سٹیکس ہیں، جو سائلنٹ میجورٹی 60% بیٹھی ہوئی ہے، جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو کس شرمناک طریقے سے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کہلاتے ہیں، مجھے تو آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ڈاکٹر دانش حال ان کا یہ ہے کہ آپ انہیں کہیے کہ نادرہ کے آئی ڈی کارڈز کے مطابق الیکشن کرا دیجئے تو ان کی پینٹیں خراب ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ رزلٹ نکلنے والا نہیں جو وہ نکلوا لیتے ہیں۔ دوسری بات سنیے، جو پارلیمنٹ کا ہم ترانہ گاتے ہیں، اس پارلیمنٹ نے اب تک کیا کیا ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے وہ پرائم منسٹر کے چٹان بننے کے حوالے سے میری گزارش ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو آپ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سمجھیے۔ وہ چٹان بن جائیں گے جب پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوگا، مطلب بے حس ہو جائیں گے، بے جان ہو جائیں گے، کوئی ریاکشن نہیں آئے گا۔ اب آپ کو تصویر کو ذرا دیکھیے سکین کر کے، جب کیری لوگر بل پاس ہو رہا تھا یا پاس کرانے کی کوشش ہو رہی تھی، وہ چٹان بنے ہوئے تھے۔ جب ڈرون حملے ہوتے ہیں وہ چٹان بن جاتے ہیں، جب پٹرول کی قیمت بڑھائی جاتی ہے وہ چٹان بن جاتے ہیں۔ اب آپ ان کا مطلب صحیح انداز سے سمجھیں، کیوں اس کو اپنے معنی پہناتے ہیں آپ؟ ایک بات میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کا الیکٹرل سسٹم بالکل بدبودار ہے، اس لیے کہ ایک شخص جسے الیکشن کمشنر کہتے ہیں، اس پر تو وہ اتفاق رائے کرنے کے لیے اور ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کو الیکشن کمشنر بنانے پر نہ صرف آمادہ نہیں ہے، اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، ایسے حالات میں ہونے والا الیکشن
कैसे रिफ्लेक्टिव हो सकता है और कहा जा सकता है उसे कि ये अवामी इलेक्शन है? ये फार्स है। ये हमारे मुल्क के सरमायादार, जागीरदार, वडेरे, ट्रेडिशनल मलूकियत और मरूसियत वाले सियासतदानों ने एक फार्स बनाया हुआ है। एक गेंद है, एक गोल दायरा है जिसमें ये रहते हैं। इस गुब्बारे ने फटना है डॉक्टर दानिश। फिर यहां चाहे इलेक्शन हो, चाहे इनकलाब आए, ये आपको आंखों में डालने के लिए नहीं मिलेंगे। इन लोगों की सीटें बुक हैं, टिकट जेब में हैं। जिस दिन जरा से हालात खराब होंगे, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे कोई हो, यहां से चलते बनेंगे ये। इनकी तो शक्लें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। नहीं सलीम बुखारी साहब, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वजाहत से बताया। अब जैसे आपने कहा, मैं सवाल करने ही वाला था कि आप ये देखें कि 18वीं तरमीम भी की गई, इलेक्शन कमीशन का एक तरीक़ेकार भी बताया गया, आज तक वो इलेक्शन कमीशन ही नहीं बन सका और हम बार बार इलेक्शन कर रहे हैं। जो इलीगल इलेक्शन कमीशन है वो करा रहा है और अभी तक, जबकि 3 साल गुजर गया है और चंद दिन बाकी हैं हमारे नए इलेक्शन अगर होते हैं तो उसमें एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। सलीम बुखारी साहब, मेरी तरफ आपके कौम 60% वो लोग आपकी तरफ देखते हुए ये सवाल जरूर पूछेंगे सलीम साहब कि जब आप इन तमाम चीजों की निशानदेही तो कर रहे हैं तो फिर बताएं ना, क्या इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को एक खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए किसकी तरफ देखा जाए, किन हालात की तरफ जाया जाए, इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, आपके सवाल बड़े पेनिट्रेटिंग और मीनिंगफुल हैं। मैं उन 60% लोगों को कहता हूं, एक बार घर की दहलीज छोड़ के तो देखें, फिर देखें क्या होता है। वो घरों में बैठ के अपनी बेबसी और कसम पुरसी का जो नोहा पढ़ते रहते हैं, वो पढ़ना छोड़ दें, घर से बाहर आ जाएं। चाहे वो इलेक्शन का दिन हो, चाहे वो एहतजाज का दिन हो। जिस दिन वो 60% निकल आए, ये 40% आपको देखने को नहीं मिलेंगे और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक वो 60% नहीं निकलेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात भी मुझे कहने की इजाजत दे दीजिए कि ये 18वीं तरमीम का जो आपने तज़किरा किया, वो बकौल शायर मारा वो दिल पे तीर के निकली है हाय हाय। आप मुझे ये तो बता दीजिए कि उसका कौन सा काम हो गया है? ये वजीर आजम साहब जो उसके इख्तियारात सदर साहब के उनको मिलने वाले थे, कौन सा फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं? कोई एक फैसले की तरफ आप 3 दानिशमंद लोग बैठे हैं, इशारा फरमा दीजिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मर्जी से किया हो। दूसरी बात यह कि वो 18वीं तरमीम का मुसव्वदा हर वक्त अपने पास जरूर रखते होंगे, ये दावा करने के लिए कि देखें इसके मुताबिक इख्तियारात मुझे मिल गए हैं। ये इतना बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है डॉक्टर दानिश अवाम को, झूठ बोला जा रहा है और झूठ की सियासत चल रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मेड इन पाकिस्तान डिसीजंस करने के आदी बन ही नहीं पाए। अभी तक मेड इन यूएसए, मेड इन ब्रिटेन फैसले हो रहे हैं और जब तक ये होता रहेगा, हमारी बेगैरती, हमारी कौमी बेहयाई और इस तबाह हाल मुआशरे का मरसिया और नोहा आप जैसे लोग और आपके जो साथ बैठे हुए हैं रोते रहेंगे। सलीम बुखारी साहब, पढ़ते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले